الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم سامعین، جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے بیان کے اندر نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیوں کے متعلق دلائل رکھے تھے، اور یہ بات رکھی تھی کہ شیعہ ذاکرین آج کل اس بات کا انکار کرتے ہیں، اور اس انکار کے ان کے پاس مختلف طریقے ہیں اور مختلف وساوس ہیں۔ دلائل تو ان کے پاس کوئی نہیں، بس یہ ہے کہ عوام الناس کے ذہن کو الجھاتے ہیں، مختلف وسوسے ڈال کر عوام الناس کے ذہن کو الجھاتے ہیں۔ انہی وسوسوں میں سے ایک وسوسہ جو عموماً دیا جاتا ہے یا دیا جا رہا ہے، آپ یہ سن لیجئے اس شیعہ ذاکر کی زبانی، پھر انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت رکھتا ہوں۔ لڑائی جھگڑے کے لیے تیار نہیں، چلو میرے ساتھ علمی بحث کرو، بتاؤ اگر نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، جب نبی کی شادی ہوئی اس وقت نبی کی عمر مبارک کتنی تھی؟ بے شک آپ داد نہ دیجئے گا، آپ میرا پہلا چانس تھا، آپ نے میری سوچ سے بڑھ کے سنا، اب بے شک چپ رہیے گا لیکن گفتگو سمجھے گا ضرور۔ جب نبی کی شادی ہوئی اس وقت مولوی سے پوچھو عمر مبارک کتنی تھی؟ شیعہ سنی تمام نے لکھا 25 سال کی عمر میں نبی کی شادی ہوئی۔ اس وقت سن مبارک عمر مبارک ہمارے اور آپ کے رسول کی 25 سال تھی۔ اب جنہوں نے 4 بیٹیاں لکھی انہوں نے کہا کہ نبی بنے تھے 40 سال کے بعد۔ پھنس گیا مولوی، پھنس گیا مولوی، بڑا برا پھنس گیا، لکھا بھی خود، مر بھی تو خود گیا۔ 25 سال کی عمر میں شادی، 29 سال کی عمر تک نبی کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ یہ شیعوں نے بھی لکھا، سنی سیرت نگاروں نے بھی لکھا۔ پہلا بیٹا ہوا شادی کے 4 سال بعد، عمر مبارک تھی 29 سال۔ بیٹے کا نام تھا قاسم، جس کی وجہ سے مشہور ہوئے ابو القاسم۔ ایک ایک لفظ جہاں پہ آپ کو سمجھنا ہے مجھے روک لیجئے گا، میں پھر واپس آؤں گا، سمجھے گا ضرور۔ 25 سال کی عمر میں شادی، ہم بھی قائل۔ 29 سال کی عمر میں بیٹا، ہم بھی قائل۔ اب جس نے لکھی 4 بیٹیاں، اب اس نے لکھا کہ اعلان نبوت سے ابن خلدون سے شبلی نعمانی سے لے کے ڈاکٹر طاہر القادری تک سب نے لکھا، اعلان نبوت سے 5 سال پہلے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ بشر، نبی نے اپنی 3 بیٹیوں کا عقد 3 مشرکوں سے کیا تھا۔ یہ اب سنی طریق ہے، عتبہ، عتیبہ اور عمرو عاص مخزومی، جس کے ساتھ نکاح کیا۔ جب بچے پوچھ لیں کہ مولوی صاحب نبی کی بیٹی اور مشرک کے گھر، وہ کہتے بیٹا کیونکہ اس وقت وہ نبی نہیں تھے، نبی بنے 40 سال کے بعد، اس لیے 40 سال سے پہلے شادیاں کر دی تھی۔ بڑا برا پھنس گیا مولوی۔ 25 سال کی عمر میں شادی، میرا مجمع میرا ساتھ دے، 40 سال کی عمر میں نبی۔ انہوں نے کہا اعلان نبوت سے 5 سال پہلے شادیاں کر دی تھی۔ 25 اور 40 کے درمیان کتنے سال بچتے ہیں؟ بولیے گا میرے ساتھ، اگر محنت ہو تو پھر بولنا چاہیے۔ 15 سال۔ 4 سال تک اولاد کوئی نہیں ہوئی، 15 میں سے 4 نکال دو، 11 سال۔ 5 سال انہوں نے خود لکھا 5 سال پہلے شادیاں کر دی تھی، 11 میں سے 5 نکالو، 6۔ کس بغیرت مذہب ہے کہ 6 سال میں 3 بیٹیاں پیدا بھی ہو گئی، جوان بھی ہو گئی، شادیاں بھی ہو گئی؟ کس مذہب میں ہے؟ عمریں پوری کرو، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، عمریں پوری کرو۔ سامعین، آپ نے سنا اس شیعہ ذاکر کی گفتگو کو کہ یہ کس طریقے سے عوام الناس کے ذہن میں اشکال اور وسوسہ ڈال رہا تھا نبی علیہ السلام کی 3 حقیقی بیٹیوں کے انکار کے لیے، اور کہتا ہے کہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ عمریں پوری کریں۔ اور اسی طریقے سے کہا کہ کس مذہب میں لکھا ہے کہ 6 سال کے اندر 3 بیٹیاں پیدا بھی ہو جاتی ہیں، جوان بھی ہو جاتی ہیں اور ان کا نکاح بھی ہو جاتا ہے؟ کہتا ہے کہ کس مذہب کے اندر لکھا ہے؟ تو جہاں تک اس کے جواب کی بات ہے تو یہ بات تو ممکن بھی ہے اور ہو بھی سکتی ہے اور ہوتا بھی ہے کہ 6 سال کے اندر 3 بیٹیاں پیدا ہوں، یہ ہو سکتا ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کرتا۔ باقی جہاں تک یہ بات ہے کہ وہ 3 بیٹیاں 6 سال کے اندر جوان بھی ہو گئی اور ان کا نکاح ہو کر شادی ہو گئی اور رخصتی ہو گئی، جہاں تک یہ بات ہے تو یہ شیعہ ذاکر نے دھوکہ دیا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت نہیں کہتے، یہ اہل سنت والجماعت نہیں کہتے کہ 6 سال کے اندر نبی علیہ السلام کی 3 بیٹیاں جوان ہو گئی اور پھر ان کا نکاح کیا گیا، اور نکاح بھی اس طرح کیا گیا کہ ان کی رخصتی بھی ہوئی، شادی بھی ہو گئی، وہ اپنے میکے بھی چلی گئی۔
یہ بات اہل سنت والجماعت نہیں کہتے، یہ اس شیعہ ذاکر نے دھوکہ دیا ہے، جبکہ اس کو چاہیے تھا کہ دھوکے سے احتراز کرتے ہوئے ایک حوالہ دیتا نا، ایک حوالہ دیتا کسی سنی کتاب کا، کسی معتبر عالم کا، کسی معتبر کتاب کا، کہ اس نے یہ لکھا ہو کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 بیٹیاں 6 سال کے اندر جوان بھی ہو گئی، پھر ان کا نکاح اور رخصتی اور شادی اور میکے بھی وہ چلی گئی، یہ ایک حوالہ دیتا، لیکن اس نے اس پر کوئی ایک حوالہ نہیں دیا۔ کیوں؟ وہ اسی وجہ سے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، جھوٹ پر کیا حوالہ دیا جائے؟ تو ان کے پاس اس اعتراض اور اشکال کے متعلق کوئی حوالہ نہیں، بلکہ دھوکہ ہے، دھوکہ۔ جبکہ سامعین، اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ 3 بیٹیاں 6 سال کے اندر پیدا ہوئی ہیں۔ ہاں، ان کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کروایا ہے، عتبہ، عتیبہ اور ابو العاص سے نکاح کروایا ہے، لیکن نکاح کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی رخصتی بھی کروا دی، وہ جوان بھی ہو گئی اور وہ اپنے میکے بھی چلی گئی، یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، اور شیعہ دکھا بھی نہیں سکتے اہل سنت والجماعت سے کہ انہوں نے یہ مطلب لیا ہو، بلکہ اس کا سیدھا سا یہ مطلب ہے کہ جس طرح آج ہمارے معاشرے کے اندر یا ہمارے گاؤں دیہات کے معاشرے کے اندر یہ عموماً رواج پایا جاتا ہے، اور رواج آپ کو ملے گا کہ اولاد پیدا ہوتی ہے تو بچپن میں ہی اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے، یا جب وہ چھوٹی ہوتی ہے تو اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے، اس معنی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 3 بیٹیوں کا نکاح کیا، اس معنی میں، یہ معنی نہیں ہے کہ ان کا نکاح بھی کیا، وہ رخصتی بھی ہو گئی اور اپنے میکے بھی چلی گئی، یہ معنی نہیں ہے۔ اور یہ جو معنی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، شیعہ ذاکر تو اس پر حوالہ نہیں دے سکتا جو اس نے ہم پر الزام لگایا، لیکن ہم نے جو یہ معنی بیان کیا یہ ہم انہی کی کتاب سے حوالہ دیتے ہیں، انہی کی معتبر کتاب سے حوالہ دیتے ہیں۔ آپ یہ حوالہ دیکھ لیجئے سامعین، کتاب سامعین آپ کے سامنے حیات القلوب شیعہ حضرات کی معتبر کتاب ہے، اس کے مصنف ملا باقر مجلسی وہ لکھتے ہیں کہ دوسری بیٹی رقیہ، جن کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ ان کی شادی عتبہ پسر ابو لہب سے مکے میں کی تھی، اور قبل اس کے کہ وہ اس کے گھر جائے اس نے ان کو طلاق دے دی، پھر مدینے میں ان کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تزویج کیا۔ اب دیکھیں سامعین، اس حوالے میں شیعہ مجتہد لکھتے ہیں کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عتبہ سے نکاح ہوا، قبل اس کے کہ وہ اس کے گھر جائے، یعنی رخصتی سے پہلے ہی ان کو طلاق ہو گئی۔ تو سامعین، اس حوالے میں دیکھ لیجئے کہ شیعہ مجتہد بھی اس بات کو مان رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی حضرت رقیہ کا جو عتبہ سے نکاح ہو گیا تھا تو وہ صرف نکاح ہوا تھا، ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، رخصتی سے پہلے ہی ان کو طلاق ہو گئی تھی، اس کے عتبہ کے گھر جانے سے پہلے ہی ان کو طلاق ہو گئی تھی۔ تو شیعہ مجتہد بھی اس بات کو مان رہے ہیں۔ تو یہ جو اس شیعہ ذاکر نے دھوکہ دیا کہ جی 3 بیٹیاں 6 سال کے اندر پیدا بھی ہو گئی، جوان بھی ہو گئی، اور ان کا نکاح یعنی رخصتی بھی ہو گئی، شادی بھی ہو گئی، تو اس پر یہ ایک بھی حوالہ نہیں پیش کر سکتا اہل سنت والجماعت کی کتب سے کہ انہوں نے اس طرح کی بات لکھی ہو۔ انہوں نے اس طرح کی بات نہیں لکھی، بلکہ آپ کے علماء نے بھی وہی بات لکھی ہے جو ہم کہتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں وہی آپ کے مجتہدین نے بھی بات لکھی ہے۔ ایک چیز سامعین، اسی طریقے سے سامعین اس شیعہ ذاکر نے ایک اور بات بھی کی ہے، وہ بھی ذرا آپ سن لیں۔ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ بچت، نبی نے اپنی 3 بیٹیوں کا عقد 3 مشرکوں سے کیا تھا۔ یہ اب سنی تاریخ ہے، عتبہ، عتیبہ اور عمرو عاص مخزومی، جس کے ساتھ نکاح کیا۔ جب بچے پوچھ لیں کہ مولوی صاحب نبی کی بیٹی اور مشرک کے گھر، وہ کہتے بیٹا کیونکہ اس وقت وہ نبی نہیں تھے، نبی بنے 40 سال کے بعد، اس لیے 40 سال سے پہلے شادیاں کر دی تھی۔ بڑا برا پھنس گیا مولوی۔ تو سامعین، آپ نے سنا اس شیعہ ذاکر نے کہا کہ نقل کفر نہ باشد، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 3 بیٹیوں کا نکاح مشرکوں سے کر دیا، یہ لکھا ہے انہوں نے، اور یہ سنی تاریخ ہے۔ آئیں اس کا جواب ہم انہی کی معتبر کتاب سے دیتے ہیں، انہی کی معتبر کتاب سے دیتے ہیں جس کو انہوں نے نقل کفر نہ باشد کا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیجئے سامعین، یہ شیعہ حضرات کی مشہور کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 صاحبزادیاں تھیں، اور سب جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم سے تھی۔ پہلی صاحبزادی جناب زینب رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شادی بعثت سے پہلے اور کافروں کو لڑکیاں دینا حرام ہونے سے قبل ابو العاص بن ربیع سے کر دی تھی۔
تو دیکھیں یہ شیعہ مجتہد بھی لکھتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعثت سے پہلے اور کافروں کو لڑکیاں دینا حرام ہونے سے پہلے اپنی صاحبزادی کا نکاح کرایا۔ تو اس حوالے سے بھی معلوم ہوا کہ یہ کفر نہ تھا، یہ کفر نہ تھا۔ کیوں؟ کیونکہ بعثت سے پہلے کافروں سے نکاح حرام نہ تھا، جیسا کہ شیعہ مجتہد نے لکھا ہے، جیسا کہ شیعہ مجتہد نے لکھا ہے۔ تو اس حوالے میں بھی دیکھ لیجئے سامعین کہ شیعہ ذاکر نے جس بات کو نقل کفر نہ کفر باشد کہا اور اسی طریقے سے کہا کہ یہ سنی تاریخ ہے، اسی بات کو شیعہ حضرات کی معتبر کتاب کے اندر نقل کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے، اس کی تردید نہیں کی گئی بلکہ اس پر دلیل دی گئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو نکاح کروایا وہ کافروں کو لڑکیاں دینا حرام ہونے سے قبل کروایا، اس سے پہلے کروایا۔ تو شیعہ مجتہدین تو اس مسئلے کو مان بھی رہے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں اور اس پر دلیل بھی دے رہے ہیں، لیکن آج شیعہ ذاکرین اس کو کفر کہہ رہے ہیں، اس کو اہل سنت کی تاریخ کہہ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ بات کفر نہیں ہے، بلکہ یہ بندہ شیعہ ذاکر جو ہے وہ عوام الناس کے ذہنوں میں ایک اشکال پیدا کرنا چاہ رہا ہے، مغالطہ دینا چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی اولاد کا انکار کیا جائے۔ اسی طرح سامعین تیسری بات میں کرتا چلوں کہ اس شیعہ ذاکر نے کوئی حوالہ پیش نہیں کیا، صرف اشکال پیش کیا، اور یہ کر بھی نہیں سکتے کوئی حوالہ پیش اپنے معصوم اماموں سے۔ اپنے معصوم اماموں سے یہ ایک ایسا حوالہ نہیں پیش کر سکتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حقیقی بیٹی تھی، باقی بیٹیاں حقیقی نہ تھی، اس پر ایک بھی حوالہ نہیں پیش کر سکتے، اور نہ ہی اس بات پر ایک حوالہ پیش کر سکتے ہیں کہ اگر وہ دیگر بیٹیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نہیں تھی تو وہ کس کی تھی، ان کے والدین کون تھے۔ ان دو باتوں پر شیعہ حضرات ایک بھی صراحتاً وضاحتاً اور صحیح سند کے ساتھ حوالہ نہیں پیش کر سکتے، جبکہ میں آپ کے سامنے سامعین یہ حوالہ پیش کر رہا ہوں، یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ آپ کے سامنے سامعین کتاب ہے شیعہ حضرات کی معتبر کتاب حیات القلوب، اس میں دیکھ لیجئے بسند معتبر، یعنی یہ روایت معتبر ہے، صحیح ہے، حضرت صادق یعنی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد جناب ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے طاہر، قاسم، فاطمہ، ام کلثوم، رقیہ اور زینب ہیں۔ جناب فاطمہ کا نکاح حضرت امیر المومنین سے کیا اور زینب کو ابو العاص بن ربیع سے تزویج یعنی نکاح کیا جو بنی امیہ سے تھا، اور ام کلثوم کا نکاح عثمان بن عفان سے کیا اور وہ قبل اس کے کہ ان کے گھر جائیں رحمت الہی سے واصل ہو گئی۔ ان کے بعد حضرت رقیہ کو ان سے تزویج فرمایا۔ اب اس روایت میں بھی دیکھ لیجئے کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 صاحبزادیاں مان رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، لیکن آج شیعہ ذاکرین جو اہل بیت کا نام لیتے ہیں، جو ائمہ معصومین کا نام لیتے ہیں، انہی کی بتلائی ہوئی باتوں کا انکار کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے اہل بیت کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، اہل بیت کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں اور مختلف قسم کے بہانے اور اشکالات عوام الناس کے ذہن میں ڈال رہے ہیں۔ تو یہ سامعین میں نے آپ کے سامنے اس شیعہ ذاکر کی اس گفتگو کا جو ہے وہ جائزہ پیش کیا، امید ہے آپ کے بات سمجھ میں آئی ہوگی۔